سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح۔ ہم نے کتاب میں لکھنے سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں۔ اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی اور انکار کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مشرکین مکہ کی جو گمراہیاں تھیں ان میں سے ایک گمراہی یہ تھی کہ وہ آخرت کے وجود کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی زندگی ہے دنیا کی، مرنا ہے اور پھر جینا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حشر وشر کچھ نہیں ہے، حشر نشر کچھ نہیں ہے، جہاں جو کر لیا سو کر لیا۔ حالانکہ عقل، انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یعنی اگر خدا کا پیغمبر تشریف نہ لاتے، نہ بتاتے، وہی نہ بھی آتی، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں انصاف ملے، کیونکہ دنیا میں بہت دفعہ انصاف نہیں ملتا۔ مظلوم بیچارہ پٹ جاتا ہے، رو رو کے ہلکان ہو جاتا ہے، مگر اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اور نیچے کی کورٹ سے شروع ہوتا ہے معاملہ، چلتے 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 سپریم کورٹ جو دنیا کی سب سے بڑی کورٹ ہے، اس سے آگے چلے جائے، انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائے تو بھی انصاف نہیں مل پاتا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو انسانی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ آخر کوئی ایسی عدالت بھی تو ہونی چاہیے جہاں انصاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ میری عدالت ہے نا کہ یہاں بے انصافی نہیں ہوگی، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، اس لیے اس دن کا انتظار رکھو، فانتظروا، ابھی اس دن کا انتظار کرو، اس دن سب کچھ کھل جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تم تو انسان ہو، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے جانوروں کو بھی زندہ کرنا ہے۔ انسان تو انسان ہے، نہیں تو مکلف ہے۔ جن اور انسان یہ دو واحد مخلوقات ہیں دنیا میں، پوری کائنات میں، کہ جن کو اللہ نے کچھ کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا ہے اور پھر ان کو آزاد بھی چھوڑ دیا، پھر ان کے اوپر حساب کتاب کا بوجھ بھی ڈالا ہے۔ تو یہ مکلف ہے، ان کو تکلیف دی گئی ہے۔ تکلیف اردو والی نہیں، یہ عربی والی تکلیف ہے، یعنی ذمہ دار ٹھہرانا، جبکہ باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں۔ بکری ہے، شیر ہے، چیتا ہے،
ان کے اوپر کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی شریعت کوئی لاگو نہیں ہوتی ان کے اوپر۔ بکری کو اگر شیر چیر پھاڑ جاتا ہے تو آپ دنیا کی کسی عدالت میں اس کے خلاف کیس FIR نہیں کروا سکتے کہ اس نے کیوں ایسا کیا، لہذا اس کو اتنے سال جیل کر دی جائے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے اس بات کا۔ لیکن اللہ قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن حتیٰ کہ اتنا انصاف ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تو اس کا بھی معاملہ چکایا جائے گا، اس کے چکائے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ سب سے پہلے 2 بکریاں لائی جائیں گی، ان میں سے ایک سینگ والی، ایک بے سینگ کی۔ سینگ والی نے دنیا میں مارا تھا بے سینگ والی کو، تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگرچہ اس کے بعد چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں اور ان کے آگے کوئی حساب کتاب اس کا وہ نہیں، جزا سزا نہیں ہے، لیکن یہ انصاف اللہ نے چونکہ پورا کرنا ہے، لہذا وہ برابر سرابر کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ جبکہ انسان اور جنات جو ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے، ان کو تو آگے پھر جنت ہے یا جہنم ہے، جو بھی آگے معاملات ہیں ان کا یہ ہوگا کہ ان کو پھر معاملہ صاف کرنے کے بعد برابر ختم، پھر وہ بٹی ہو جائے گی۔ اسی موقع پر جو ہے نا وہ کافر یہ حسرت کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں بھی ان بکریوں کی طرح ہی ہوتا، جیسے آج یہ مٹی ہوگی، ختم کہانی، بالکل ختم ہو جاتا، آج مجھے آگے کے مراحل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اب تمہیں تو سب کچھ آگے بھگتنا پڑے گا، اب آگے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں یا پرندے ہیں یہ بھی تمہارے جیسے ہی ہیں۔ یعنی 2 مطلب اس آیت کے بیان کی گئی، ایک مطلب تو یہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی لائیں گے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تو الگ سے جو فضیلت رکھتا ہے اس کو پہچان، اپنی پہچان پیدا کر۔ اگر تیری پہچان کیا ہے، مثلا تو اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے، اگر تو یہ کہے کہ میں اس دنیا میں جو ہے ہوا میں اڑنے آیا ہوں، تو وہ تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ تیری الگ سے خصوصیت کیا ہے؟ تو کہے کہ میں سمندر میں سفر کرنے آیا ہوں، تو تجھ سے تو اچھا سفر مچھلیاں کرتی ہیں۔ اگر تو یہ کہے کہ میں جناب بچے پیدا کرنے آیا ہوں، تو تم سے تو زیادہ بچے جو ہے بکریاں پیدا کرتی ہیں، کتیاں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں انسان سے۔ تم یہ کہو کہ میں اپنا گھر بنانے آیا ہوں، تو گھر تو گھونسلہ تو چڑیاں بھی بناتی ہیں۔ یعنی کون سی وہ کام ہے جو تم نہیں کر رہے، تم کر رہے ہو اور جانور نہیں کر رہے؟ تو یہ جو کام جانور کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہو، تو آپس میں تمہارا کیا امتیاز ہوا؟ پھر تو کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، تو اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہے؟ تو یہ تو بتا ذرا۔ یہ یعنی غور کرنے کی، سوچنے کا مقام ہے انسان کے لیے۔ تو پھر جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مکلف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کا ایک عقیدہ دیا ہے، تصور دیا ہے کہ نہیں، اس دنیا میں میری زندگی صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک جز ہے، زندگی کہیں اور سے شروع ہوئی ہے۔ الست بربکم، وہ پرانا عہد ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں، میں نے کہا تھا ہاں، تو وہاں روحیں رہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑوں سال رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا کے تھوڑے سے محدود وقت کے لیے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ تو گویا کہ آخرت کا ہی سارا سفر ہے، بیچ میں دنیا کا بیچ میں ایک تھوڑا سا مرحلہ اللہ نے ڈال دیا، اور وہ اس لیے ڈالا تاکہ آگے کا سفر اس کا زیادہ اچھا ہو جائے۔ تو دنیا کی زندگی کو انسان جو پہچان لے گا وہ اپنی اصل پہچان پیدا کر پائے گا کہ میں کون ہوں۔ اس لیے انسان جب ہوش کی آنکھ کھولتا ہے تو سب سے بنیادی سوال اس کے اوپر ذہن میں یہ آتا ہے اور آنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ کیا میں اتفاق کا نتیجہ ہوں کسی، یعنی اتفاقی محض ہوا کہ میں پیدا ہو گیا؟ اگر اتفاقی محض ہے تو پھر ایک انسان 2 دفعہ پیدا کیوں نہیں ہو جاتا؟ نہیں، جو ایک دفعہ آیا وہ ایک دفعہ آیا، اس کے آنے کا وقت مقرر ہے، اس کا جانے کا وقت مقرر ہے، اس کا پورے ٹائم، ترتیب، سیٹنگ سب موجود ہے، تو اس لیے دوبارہ نہیں آ سکتا۔ وہ کسی اور جگہ کا مسافر تھا، وہاں نکل گیا، وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو انسان اس بات کو پہچانے اور اپنی پہچان پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا۔ اگر میرا بھی یہی مقصد ہے جو سارے جانور کر رہے ہیں، تو میری ان کے اوپر پھر کیا فضیلت کی بات رہی میرے پاس؟ اس لیے فرمایا کہ یہ سب تو تمہاری جیسی امتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں چھوڑی۔ یہیں پر
جو ہے ایک بات لکھی ہے مفسرین نے کہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے. فرمایا کہ جانور کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا نظم ہے وہ اس کے اندر انجیکٹ کر دیا ہے، فطرت میں رکھ دیا بالکل مکمل. اسے کسی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کسی خارجی ہدایت کے لینے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ پوری زندگی کا اپنی ساری ترتیب سیکھ ساکھ کے اندر سے آتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی چڑیا نے کہیں کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہو کہ میں گھونسلہ بنانا سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بنوا دیا جائے. یا کسی ٹیکسٹائل جو ہے وہ انڈسٹری میں گئی ہو کہ مجھے جو ہے گھونسلہ بنانے کا طریقہ سکھایا جائے. نہیں، وہ جب سے بنی ہے وہ اپنا گھونسلہ بہت عمدہ طریقے سے بنا رہی ہے. کسی جانور نے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی جانور جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہو کہ میرا علاج کر دیا جائے، یا ان کا اپنا ہی کوئی ہو. نہیں، وہ سب جتنی ترتیبات ان کی زندگی کی ضروریات ہے وہ سب اللہ نے ان کو سجھا دی ہے، ان کے اندر رکھ دی ہیں. لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی. انسان جب دنیا میں آتا ہے، بکری کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے پتا ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے، چلنا پھرنا سارا پتا ہے. لیکن انسان کیا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل مطلق تھے، تم کچھ پتہ نہیں تھا، تمہیں دائیں بائیں کی خبر نہیں تھی، پیشاب پخانے کی خبر نہیں تھی. حتیٰ کہ ایک وقت گزرتا گیا، تمہارے پاس معلومات جمع ہوتی گئی اور پھر تم کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئے. تو انسان زندگی گزارنے کے لیے خارج سے ہدایت لیتا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہی میں پڑ گئے. پورا اس وقت جو یورپ اور امریکہ ہے یا مغربی ممالک ہیں وہ اس بات کو طے نہیں کر پائے کہ انسان کو باہر سے کچھ چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں، انسان اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گا، اپنی عقل کی بنیاد پر وہ یہ طے کرے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. باہر سے کوئی خدا اس کو ہدایت دینے کا مجاز نہیں ہے، نہ اس کی ہدایت لینے کا انسان پابند ہے. تو گویا کہ انسان خود ہی اپنا خدا بن بیٹھا، جبکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اس کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی صحیح گزارنے کا فیصلہ از خود کر سکے. اس لیے وہ ٹامک ٹوئیاں مارے گا، دائیں بائیں مارے گا. انسان کو ہمیشہ ہدایت ملے گی خارج سے ہی. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے. شیر کو جو ہے وہ گوشت سے کھانا اللہ نے سکھایا، بکری کو چارہ سے کھانا اللہ نے سکھایا. بکری شیر کی خوراک کھا لے گی یا شیر بکری کی خوراک کھا لے گا تو کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ ان کی جو صورت ہے، جو جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جو فطرت ہے، وہ اس کے خلاف بات ہے. تو اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت دی ہے، اس فطرت کے مطابق اگر یہ کام کرے گا تو اس کی زندگی راحت والی بن جائے گی. جیسے شیر چارہ کھائے تو پیٹ میں درد، بکری گوشت کھائے تو پیٹ میں درد، اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیار دے دیے. یعنی گویا کہ یہ مفید چیز بھی اختیار کر سکتا ہے اور نقصان دہ چیز بھی اختیار کر سکتا ہے. اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ اگر یہ مفید ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خنزیر ہے، یہ بکری ہے، یہ تیرے لیے حلال، یہ تیرے لیے حرام، یہ خون پسینے کی کمائی ہے اور یہ رشوت 2 نمبر ملاوٹ کا پیسہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو یہ بتا دیا اس کو. اب تو استعمال کرنا چاہتا کر لے، لیکن تجھے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. جیسے شیر چارہ کھا کے آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کو نتیجہ آئے گا. تو ایسے ہی ہے انسان، تیری زندگی میں بھی اگر تو غلط راستہ اختیار کرے گا، غلط اعمال کرے گا، تو دنیا میں بھی تجھے بے سکونی، بے اطمینانی، پریشانی، الجھن اور مصائب، طرح طرح کی تکلیفیں، یہ سب چیزیں ہوں گی. اور آخرت میں تو وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بڑا عذاب اس کے لیے تیار ہے. جب تک تیری صفائی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک تجھے جنت میں نہیں جائے گا. اور کفر کی صفائی تو ہو ہی نہیں سکتی، عمل کی صفائی ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس آیت کی طرف فرمایا کہ یہ بھی متوجہ کرنا مقصد ہے کہ انسان ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے سب کچھ کھول دیا. ہر جانور کو اس کی ہدایت نامہ اپنے اندر ہی رکھ دیا. تیرا ہدایت نامہ باہر ہے، وہ ہے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں آتا ہے، جو کتابیں لاتے ہیں، جو وحی ان پر آتی ہے، وہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے مطابق چلنا. اگر چلا تو زندگی اچھی ہو جائے گی، اگر نہیں چلا تو زندگی ناکام اور بری اور تکلیف کے اندر رہے گی، اور آخرت میں بھی تیرے لیے بڑی تکلیفیں ہوں گی. آگے فرمایا کہ جو لوگ
اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اتنی کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود، یعنی انسان جانوروں پر اور اپنے پر غور کر لے تو اس سے اس کو خدا سمجھ آ جاتا ہے، اسی سے اس کو آخرت سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی سے سارا کہانی ختم ہو جاتی ہے، بشرطے کہ غور کرنے والا ہو۔ لیکن جو مکذب لوگ ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں رسولوں کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں فرمایا صم و بکم فی الظلمات، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھیروں میں بھی ہیں۔ یعنی اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں انسان باوجود آنکھ ہونے کے دیکھ نہیں پاتا، یہ ہے اندھیرا۔ اس میں ایک بڑی بلیغ تشبیہ ہے اور مثال ہے کہ انسان باوجود آنکھ ہونے کے اندھیرے میں دیکھ نہیں پاتا، آنکھ بیکار ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کو صرف اس کی عقل کافی نہیں ہے، صرف آنکھ کافی نہیں، جب تک خارج سے روشنی نہ آ جائے۔ ایکسٹرنل کوئی اس کو لائٹ چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ تمیز کر پاتا ہے کہ یہ سانپ ہے یا رسی ہے، یہ سوئی ہے یا یہ مفید چیز ہے میرے لیے، یا یہ زہر ہے اور یہ تریاق ہے۔ اس کا فیصلہ وہ روشنی کے بغیر نہیں کر پاتا۔ تو آنکھ کی روشنی، اگرچہ آنکھ ضروری ہے، مفید بات ہے، لیکن خارجی روشنی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ اسی طریقے سے انسان بھی جب تک خارج سے، یعنی اللہ کی جانب سے وحی اس کو نہیں مل جاتی، وحی کا نور نہیں ملتا، اس وقت تک اپنی زندگی کے معاملات میں درست فیصلے نہیں کر پاتا۔ اور جو خارج کی وحی کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ اندھیرے میں رہتا ہے، ہمیشہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، کبھی سانپ کو رسی سمجھ کے پکڑ لیتا ہے، کبھی جو ہے کوئی اور نقصان دہ چیز کو اٹھاتا ہے، پھر جب وہ ڈس لیتی ہے اس کو نقصان پہنچاتی، پھر بھاگتا پھرتا ہے۔ جیسے جو ہے اب یہ لوگ جو انہوں نے الٹے فیصلے کیے کہ ہمیں خدا نہیں چاہیے، خدا کو اپنی زندگی سے نکال دیا، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب زندگی میں پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کر دیا۔ یعنی خدا نکلا، خدا کے نکلنے سے کیا ہوا؟ مذہبی اقدار نکل گئی، معاشرتی اقدار ساری نکلتی چلی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ معاشرے جہنم بن گئے ہیں، جیتے جاگتے جہنم میں یہ لوگ رہ رہے ہیں۔ خودکشیاں سب سے زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں، اور زندگی بری ترین ان کی گزر رہی ہے۔ اوپر ظاہری بس چند زندگی جو ہے چند سالوں کے لیے، جو پرائم ایج ہوتا ہے ان کا 15 سے لے کر 40-50 سال تک، بس یہ، اس کے بعد جہنم ہے۔ خودکشی کریں گے، مریں گے، فیملیاں نہیں پیدا ہو رہی، بچے پیدا کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، آفریں لگا رہے ہیں ملکوں میں، بچے پیدا کرو، بچے پہ کیوں پیدا کرے گی؟ جس عورت کو تم نے گھر سے نکال دیا ترقی کے نام پر، ترقی کی دوڑ میں اس کو شامل کر دے، وہ بچہ کیوں پیدا کرے گی؟ بچہ پیدا کرنا تو گھر میں رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے فیملی تو بنانی پڑتی ہے، لیکن جس عورت کو ایسے نکالا تو وہ تو نہیں آتی۔ اب پیٹتے ہیں اپنا سر کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، لیکن خدا کی طرف واپس آنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے پھر وہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ تم ان کافروں کی باتوں پہ نہ آنا۔ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو توڑ دے، مسلمانوں کو بھی جیسے خود گمراہ ہوئے، جیسے خود جہنم کی وادیوں میں جا رہے ہیں، ایسے ہمیں بھی اپنے ساتھ دھکیل کر لے جائے۔ نہیں، مسلمان اس بات کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ قطعاً اس بات پہ تیار نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔